ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا شیدائی ہو، سنت کو اپنانے والا ہو، یہ اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی دلیل ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ کو کہتے ہیں، آپ کے طریقہ کار کو کہتے ہیں۔ چنانچہ پوری زندگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کو جس طرح سے کیا، اس کام کو اس طرح سے کرنا یہ سنت کہلاتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائیں۔ سنت کو اپنانے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آپ خود غور کریں، ماں کو بیٹے سے پیار ہوتا ہے تو بیٹا دودھ کو دودھو کہتا ہے تو ماں بھی کہتی ہے میں ابھی تمہیں دودھو دیتی ہوں۔ اب وہ دودھ نہیں کہہ رہی، وہ بیٹے کو کہہ رہی ہے میں ابھی تمہیں دودھو بنا کے دیتی ہوں، وہی لفظ اسی طرح کہہ رہی ہے جس طرح بیٹے نے کہا۔ تو محبت کی وجہ سے ماں نے اس لفظ کو اس طرح ادا کیا جس طرح بیٹے نے کہا تھا۔ اللہ رب العزت کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں، بات کریں تو اسی طرح، مسکرائیں تو اسی طرح، کھانا کھائیں تو اسی طرح، چلیں پھریں بیٹھیں اٹھیں، معاملات معاشرت لین دین ہر کام جو کریں میرے محبوب کی طرح کام کریں۔ کام یہ کر رہے ہوں اور ان کے کام کو دیکھ کے مجھے محبوب کی یاد آ رہی، تو سنت پر عمل کرنے والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا محافظ ہے۔ چنانچہ محبت الہی کی علامت یہی ہے کہ انسان اللہ سے محبت، نبی علیہ السلام کی اتباع کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ عورتوں کے لیے یہ مثال سمجھنی آسان ہے۔ دیکھیں، شادی بیاہ کے موقع پر دلہن کو تیار کیا جاتا ہے، ہاتھوں پہ مہندی لگائی جاتی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں پر مہندی لگانے سے اس کے ہاتھ خامند کی نظر میں خوبصورت ہو جائیں گے۔ بازو میں چوڑیاں پہناتے ہیں کہ چوڑیاں پہننے سے بازو زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ انگلیوں میں ڈائمنڈ کے رنگ ڈالے جاتے ہیں کہ اس سے انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ بازو میں بریسلیٹ پہنتی ہیں کہ بازو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ گلے میں لاکٹ ڈال لیتی ہیں، گلا زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ کانوں میں بالیاں ڈال لیتی ہیں کہ کان زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ تو مختلف اعضاء میں جو زیورات پہنتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہر وہ عضو جس میں زیور پہنا جائے گا وہ خامد کو خوبصورت نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنائے گا، اس کا وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت بن جائے گا۔ چنانچہ جو شخص سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنت کے مطابق ڈھل جائے وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید نے تصدیق کر دی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے جیسے بننے کی کوشش کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تم ہم سے محبت فرمائیں گے۔ تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، کس قدر عزت افضائی کی بات ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں، آپ کھانا تو کھاتی ہی ہیں، لیکن اگر سنت طریقے پر کھانا کھائیں گی تو کھانے کی ضرورت بھی پوری ہوئی اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت بھی راضی ہو گئے۔ لہذا دسترخوان بچھا کے کھانا،
سارے گھر والوں کا مل بیٹھ کے کھانا، سنت طریقے پہ بیٹھنا، کل بیمینک وکل مما یلیک، داہنے ہاتھ سے کھانا، اپنے قریب پلیٹ سے کھانا۔ اس عاجز کی کتاب ہے با ادب با نصیب، اس کتاب کو پڑھیں، بچوں کو بھی سمجھائیں، اور کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے لباس کردار ہر چیز میں اس کے مطابق اپنی عادت کو بناتی جائیں تو خود بخود آپ اپنے آپ کو سنت سے سجا لیں گی، اور اللہ رب العزت پھر آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔